تو میں نے کہا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اللامیہ، بہت مختصر سی کتاب ہے۔ اصل میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا ہوا، ان کی زندگی اسی طرح تھی۔ اس زمانے میں رافضی، شیعہ، معتزلہ، جہمیہ، صوفی بہت گمراہی تھے، اور اللہ نے ان کو اسی وجہ سے پیدا کیا ہوا، ان کا جواب دینا، صحیح عقیدہ لوگوں کو بتلانا۔ عقیدہ واسطیہ لکھے نا، کتنے ٹائم لگا لکھنے میں؟ عصر سے مغرب تک، عصر سے مغرب تک کتنا ٹائم رہتا ہے اتنا ٹائم میں عقیدہ واسطیہ لکھ دیے، اور آج مدرسوں میں پورا سال بھر اس کو پڑھتے ہیں، سال بھر اس کی شرح پڑھتے رہتے ہیں۔ بہت سارے علماء نے اس کی شرح لکھا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ وجے واڑہ میں اس کتاب کو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کے ساتھ پورا پڑھے ہیں، اور تقریباً ہر ہفتہ پڑھتے پڑھتے 1.5 سال تقریباً ہو گیا تھا۔ لیکن زبردست کتاب ہے وہ، اسماء صفات کے باب میں، اسماء صفات کے باب میں بہت زبردست کتاب ہے۔ اسی طرح سے عقیدہ حمویہ ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی عقیدہ حمویہ، تدمریہ، یہ سب کتابیں ہیں۔ کوئی کوئی کتاب مغرب سے عشاء تک میں لکھے ہیں، کوئی کوئی عصر سے مغرب تک میں لکھے ہیں۔ اسی طرح یہ جو لامیہ اشعار ہے، 16 اشعار ہے۔ اصل میں اس زمانے کے جتنے باطل فرقے تھے ان کا رد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، اور صحیح عقیدہ لوگوں کو بتلاتے تھے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا، وہ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا، تو پوچھتے تھے ہمارے لیے کچھ لکھ دیجئے، صحیح عقیدہ کیا ہے؟ تو پوچھتے تھے تو لکھتے دے جاتے تھے۔ الحمویہ میں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس پر بہت زبردست بحث ہے، اس کے بارے میں بہت زبردست بحث ہے۔ تو یہ جو اللامیہ کتاب ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو کسی نے سوال کیا کہ صحیح عقیدہ کے بارے میں کچھ لکھ دیجئے، تو انہوں نے اہل سنہ والجماعہ کا صحیح جو عقیدہ ہے، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، جو اہل حق علماء اور ائمہ ہیں ان کا عقیدہ ہے، ان میں سے مختصر سا لکھ کر کے اشعار کی شکل میں ان کو دے دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عربی میں بھی بہت زیادہ ماہر تھے، اشعار وغیرہ ان کے بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو لامیہ کتاب ہے، ہم اپنے مدرسے میں بچوں کو، میرا خیال ہے، ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں سوچتا ہوں کہ بچے یہ جو 16 اشعار ہیں وہ زبانی یاد کریں، یہ مختصر عقیدہ کے لیے بہت بہترین ہے۔ آپ لوگ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، توفیق دیا، تو اشعار کی شکل میں ہے، یاد ہو جائے گا، تو موٹی موٹی باتیں کچھ اہل سنہ والجماعہ کے کچھ عقائد معلوم ہو جائیں گے۔ تو ہم صرف ابھی ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ ہم کو سفر میں بھی نکلنا ہے، تو اس وجہ سے انشاءاللہ یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی فوراً، لیکن یہ سب باتیں بار بار کہنے کی ہیں تاکہ بالکل یاد تازہ رہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب دے رہے ہیں اشعار میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یا سائلی ان مذہبی و عقیدتی رزق الہدی من للہدایت یسأل، کہتے ہیں کہ اے مجھ سے سوال کرنے والے، میرے مذہب اور عقیدہ کے بارے میں سوال کرنے والے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، بولیے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ اتنا لوگوں کو جواب دیتے ہیں، اسے کرتے ہیں اسے کرتے ہیں، آپ کا عقیدہ بتلائیے۔ تو وہی جواب دے رہے ہیں، یا سائلی ان مذہبی و عقیدتی، اے میرے مذہب اور میرے عقیدے کے بارے میں سوال کرنے والے، رزق الہدی من للہدایت یسأل، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتا ہے، جس کو ہدایت ملتی ہے اسی کو ملتی ہے جو ہدایت طلب کرتا ہے، جو ہدایت طلب کرتا ہے، ہدایت طلب کرنے والے کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی فکر نہیں ہے، کوئی دوڑ دھوپ نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی طلب نہیں ہے، تو کیا اس کو اہمیت ملے گی؟ ہدایت کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے لیے دوڑنا پڑے گا، اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑے گا، مال خرچ کرنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا پڑے گا، جیسے ہمارے صحابہ تابعین معمولی اس کے لیے
کیا نہیں کیے؟ گھر کو چھوڑے، باپ ماں کو چھوڑے، بچوں تک کو چھوڑ دیے، مال جائیداد چھوڑ دیے. تو یہ سب کیا تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ ہدایت کی طلب. سلمان فارسی کہاں سے؟ فارس سے چلے کر کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے. یہ سب کیا تھا؟ تو یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں روزے کل ہدا من للہدایت یسأل. یہ سوال کرنے والے، ہدایت اسی کو دی جاتی ہے، ملتی ہے جو ہدایت کا سوال کرتا ہے، طلب کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت کے راستے ہی پر چلنے کی توفیق دے. آمین. اس کی توفیق کے بغیر نہیں مل سکتا ہے. آمین. تو اس کے بارے میں تو بہت ساری باتیں ہیں. اس کی دلائل میں اگر دلائل کی طرف ہم جائیں گے تو پھر وقت کافی ختم ہو جائے گا. صرف ایک بات ہم لوگ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ کرتے تھے. صحیح مسلم میں 2725 کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا دعا کرتے ہوئے یہ کہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا کرتے ہوئے یہ کہو. کیا کہو؟ اللہم اہدنی وسددنی واذکر بالہدا ہدایتک الطریق والسداد سداد السہم. دعا کرتے ہوئے یہ کہو اللہم اہدنی وسددنی واذکر الہدا. کیا کہا؟ کہ دعا کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے. دعا کرتے ہوئے یہ سکھا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دعا کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھنا. ہدایت دے کر کے سیدھا رکھنا، ٹیڑھا نہیں کرنا. ہدایت دے کر کے سیدھا رکھنا. اے علی، ہدایت کا نام لیتے ہوئے اس سے یعنی اللہ سے صحیح راستہ پر چلنے کو ذہن میں رکھو. صحیح راستہ میں چلنے کو ذہن میں رکھو. اور سیدھا رہنے سے کیسے سیدھا رہنا؟ تیر جیسے سیدھا، تیر جیسے سیدھا. اس بات کو دھیان میں رکھنا. اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگو اور سیدھا رہنے کے لیے طلب کرو. اور مانگتے ہوئے کیسے ہدایت مانگنا؟ بالکل سیدھا. اور کیسے سیدھا رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا؟ جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے. تیر اگر ٹیڑھا ہو تو شکاری کو جا کر لگے گا. تو ہدایت طلب کرتے ہوئے یہ دونوں بات دماغ میں رکھو کہ اللہ سے ہدایت مانگو اور ہدایت پر سیدھا رہنے کے لیے مانگو. کیسی ہدایت؟ بالکل سیدھا ہدایت. اور ایسے سیدھا رہنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگو جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے. تو ہدایت طلب کرنا چاہیے. اور آگے فرماتے ہیں واسمع کلام محقق فی قولہ لا ینسنا عنہ ولا یتبدل. یہ سوال کرنے والے ایسے محقق کے کلام کو سنو جو اپنے قول سے نہ تو پیچھے ہٹتا ہے اور نہ ہی بدلتا ہے. اپنے ایسے تحقیق کرتا ہے کہ اپنے قول سے پیچھے بھی نہیں ہٹتا ہے اور نہ بدلتا ہے. میں ایسے ہی تحقیق کرتا ہوں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کو تم نے اپنا مذہب اور عقیدہ یہ کیا ہے تو سنو ایسے تحقیق کرنے والے کی بات سنو جو اپنی بات سے پیچھے بھی نہیں ہٹتا ہے اور بدلتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی بات بدل سکتی ہے. مکمل ہو گیا تو اب کوئی بدلاؤ نہیں. جب وحی کا زمانہ تھا اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا تھا کوئی حکم، لیکن مکمل ہو جانے کے بعد کوئی بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا ہے. رسول کی بات کوئی بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا ہے. تو اس طریقے سے یہ بات ہے. اور مومن اسی طرح کرتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بات جب تحقیق سے بات ثابت ہو گئی تو پیچھے نہیں ہٹتا اور بدلتا نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شک زبان نہیں کرتا ہوں اور دوسرا راستہ اختیار نہیں کرتا ہوں. اور یہی ایک مومن کی شان ہے. یہی ایک مومن کی شان ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. یہ اللہ نے کہا ہے سورہ حجرات میں. یہ آیت ہے 15 نمبر کی آیت ہے کہ مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہیں کوئی شک نہیں ہوتا ہے. انہیں کوئی شک نہیں ہوتا ہے. اتنا
اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ شک ان کا نہیں ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، تیسرا شعر ہے، حب الصحابۃ کلہم لی مذہب ومودۃ القربى بها اتوسل۔ یہ عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ تمام صحابہ سے محبت کرنا ہی میرا مذہب ہے، تمام صحابہ سے محبت کرنا ہی میرا مذہب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی محبت کو وسیلہ بناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار جو اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرنا عبادت ہے نا، اور عبادت کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے نا، بات میں آ رہی ہے۔ ان آدمی کو نہیں، یہ نہیں کہا اللہ اکبر، دیکھیے ان لوگوں کو نہیں، ان کی محبت کو، کیونکہ ان سے محبت کرنا ایک عبادت ہے اور عبادت کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ تو صحابہ کی محبت ہمارا مذہب ہے، یہی اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے اور مذہب ہے، مسلک ہے اور منہج ہے۔ اس سے بہت سارے لوگ نکل گئے، ہٹ گئے، شیعہ لوگ ہٹ گئے اور بہت سارے لوگ ہٹ گئے ہیں اس سے۔ تو یہ صحیح عقیدہ ہے، اس کو دماغ میں رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات بری نہیں کہنی چاہیے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے سورہ الحشر میں 50 پر 9 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 10ویں آیت، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ اللہ نے فرما دیا ہے، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں، صحابہ کرام بعد صحابہ کے بعد آئے، تو ان کے لیے جو بعد میں آئے، جو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے، ہم کو معاف کر، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، دیکھیے ہم سے پہلے جو بھی ایمان لائے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمارے لیے دعا کرنا۔ اور صحابہ اکرام اول درجے کے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ان کو بھی بخش دے، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ دیکھیے ایمانداروں کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو ایک مومن کو یہ بولنا، یہ دعائیں کرنا، اور اول درجے کے مومن صحابہ اکرام تھے، ان کے بارے میں ہم کو اللہ نے تعلیم دیا ہے، اور ان کے بعد جو بھی آدمی آئے قیامت تک ان کے لیے اللہ نے تعلیم دے دیا ہے کہ تم یہ کہو اللہ رب العالمین سے کہ ان کے بارے میں ہمارے دل میں دشمنی نہ ڈالے۔ شیعہ اس کے الٹا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ صحابہ اکرام سے دشمنی نہیں ہے تو شیعہ ہی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم کو اس سب باتوں سے، ان کے بارے میں برا بھلا بولنے سے بچنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ الواسطیہ کے اندر یہ بات ذکر کیا ہے کہ اہل سنہ والجماع کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بارے میں، ان کے بارے میں اپنے دل کو بغض، حسد، کینہ، عداوت، نفرت سے، اور اپنی زبان کو تان تشنی، گالی گلوچ سے محفوظ رکھتے ہیں، دل کو بھی اور زبان کو بھی، اور ان سے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہی دعا کرتے ہیں جو اس آیت کریمہ میں۔ یہی اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت اچھی بات ذکر کیا ہے۔ امام طحاوی جو عقیدہ طحاویہ ہے، بہت مختصر ہے لیکن بہت زبردست ہے عقیدہ طحاویہ، اور یہ حنفی تھے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بر صغیر کے حنفی عقیدے میں حنفی نہیں ہے، بر صغیر کے جو حنفی ہیں تبلیغی جماعت، یہ عقیدے میں حنفی نہیں ہے، یہ اشعری ماتریدی ہیں، شہروردی نقشبندی قادری پادری ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، تو یہ حنفی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ طحاویہ میں موجود ہے، ان کا عقیدہ۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ عجیب آپ کو لگ رہی ہے، لیکن ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ تک کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے غیر فقیہ کہا ہے، غیر فقیہ،
صحابہ کرام کے بارے میں ایسی بات بولی جاتی ہے، غیر فقیہ بولے تو ان کو دین کی سمجھ نہیں تھی، فقہ کا علم نہیں تھا، ایسے ان کی کتابوں میں بات موجود ہے، اور ہمارے علماء نے چھلنی کی طرح چھان کر رکھ دیا ہے۔ محمدیات سیٹ پڑھیے، محمد جناگڑھی کی کتاب پوری محمدیات، درایت محمدی، شمع محمدی اور صلاۃ محمدی، شمع محمدی، یہ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ حنفیوں نے کیا تماشا کھڑا کر کے رکھا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ بہرحال تو ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، البتہ نہ کسی کے محبت میں غلو کرتے ہیں، نہ کسی سے برات کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کی محبت میں کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، حد سے آگے نہیں بڑھ جاتے، اور ان کی محبت سے لا تعلقی کا اعلان بھی نہیں کرتے، اور جو کوئی ان سے بغض رکھے اور برائی سے ان کا ذکر کرے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ جو صحابہ کرام کے بارے میں بغض کرے ہم بھی ان سے بغض رکھتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سارے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تو ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، یہ بات ہے۔ ہم تو صحابہ کا ذکر خیر ہی سے کریں گے۔ صحابہ سے محبت دین، ایمان اور احسان ہے۔ صحابہ سے محبت دین بھی ہے اور ایمان بھی ہے اور احسان بھی ہے، اور ان سے دشمنی کفر، نفاق اور سرکشی ہے، حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور بہت ساری اور باتیں ہیں۔ ہم بالکل مختصر کرتے ہوئے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل ہم لامیہ کی شرح جو علماء نے کہا ہے آپ کو سنائیں گے، لیکن ابھی یہ وقت نہیں ہے۔ کتنا شعر میں کہا؟ تیسرا، چوتھا دیکھیے، ترجمہ کرتے ہیں جلدی۔ کہتے ہیں وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ وَفَضْلٌ سَاطِعٌ لَكِنَّمَا الصِّدِّيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ ان میں سے، یعنی ہر صحابہ کرام میں سے ہر ایک کے لیے قدر، منزلت، بڑی فضیلت ہے۔ ہر ایک صحابہ کی اپنا قدر ہے، مقام ہے، منزلت ہے، ان کی فضیلت ہے، لیکن صدیق کا مقام سب سے بڑا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے بڑا ہے، تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ شیعوں کا اس کے الٹا ہے، شیعوں کا الٹا ہے، بلکہ تو وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت علی تمام نبیوں سے افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نبیوں سے افضل ہے۔ یہ شیعہ اپنی کتابوں میں بھی بولتے ہیں، اور ان کے بیانات ابھی موجود ہیں سوشل میڈیا میں۔ وہ علل اعلان کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے تمام انبیاء سے بڑھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ بات کہتے ہیں ہم، لیکن اس کا ہمارا یہ عقیدہ نہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ بات میں آ رہی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر تو رات دن ایک کر دیجئے، بولتے بولتے بات ختم نہیں ہے، ان کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں شعر، وَقَوْلُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَتُهُ فَهُوَ الْقَدِيمُ الْمُنزَلُ۔ قرآن کے بارے میں میرا وہی عقیدہ ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں میرا وہی عقیدہ ہے جو قرآنی آیات میں آئی ہوئی ہیں۔ جو عقیدہ قرآنی آیات میں قرآن کے بارے میں ہے وہی میرا عقیدہ ہے، وہی میرا عقیدہ ہے۔ سو وہ اللہ کا قدیم اور منزل کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ معتزلہ نے، جہمیہ نے کیا کہا؟ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ مخلوق ہے۔ جس طریقے سے انسان کو اللہ نے بنایا، دوسری چیز کو بنایا، اس طرح سے اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ سے الگ چیز ہے۔ معتزلہ نے کہا، جہمیہ نے کہا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس سے بات کیا ہے، تکلم کیا ہے، بات میں آ رہی ہے۔ اور کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، کلام کرنا اللہ کی صفت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی غیر مخلوق نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو آدمی یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ تو اس طریقے سے اس بارے میں بہت سارے ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، چھٹا نمبر، 7واں، 8واں، 9 نمبر کا شعر دیکھیے۔
وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ الْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ وَجَمِيعُ آيَاتِ صِفَاتِ أُمِرُّهَا حَقًّا كَمَا نَقَلَ الطِّرَازُ الْأَوَّلُ وَأَرُدُّ أُهْدَتَهَا إِلَى نُقَّالِهَا وَأُصُولُهَا عَنْ كُلِّ مَا يُتَخَيَّلُ قُبْحًا لِمَنْ نَبَذَ الْقُرْآنَ وَرَاءَهُ وَإِذَا اسْتَدَلَّ يَقُولُ قَالَ الْأَخْطَلُ. کہتے ہیں کہ اور میں وہی کہتا ہوں جو کچھ اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. میں وہی کہتا ہوں جو کچھ اللہ نے اور محمد مصطفیٰ جو اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کہا، اور میں ان میں سے کوئی تعویل نہیں کرتا کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. تعویل کرنے والے یعنی تعویل بولے تو جو اصل معنی ہے وہ اصل معنی نہ لے کر دوسرا معنی لے لینا، یہ تعویل ہے. جیسے ایک اللہ نے ہاتھ کا ذکر کیا تو اس کا ترجمہ قبضہ سے کرنا، بات میں آ رہی ہے؟ ہاتھ کا ترجمہ قبضہ قدرت سے کرنا، یہ تعویل ہے، یہ تعویل ہے. تو میں جو اللہ نے کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی کہتا ہوں، اور میں تعویل نہیں کرتا. اور تمام صفات جو آیات صفات ہیں، صفات کی آیات کو میں اسی طرح سچائی کے ساتھ برقرار رکھتا ہوں جیسا پہلے کے لوگوں نے یعنی سلف صالحین نے ان کے بارے میں نقل کیا ہے. دیکھیے جس سے صحابہ نے صفات کی آیتوں کو بیان کیا اسی طرح میں بیان کر دیتا ہوں، اس میں یہ وہ ایسا نہیں کرتا، یہ بات ہے. اور کہتے ہیں ان کی ذمہ داری میں ان کے ناقلین کے حوالے کر دیتا ہوں، جو کچھ اس کے اندر ہے عقیدہ، جو آیات کو نقل کرنے والے صحابہ تابعین ہیں ان کے حوالے کر دیتا ہوں. جو اس آیت کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے، یہ بات ہے. اور تمام تخیلات سے انہیں پاک کرتا ہوں، تمام خیالات سے، اپنے خیالات سے ان کو پاک کرتا ہوں، یہ بات ہے. برا ہو اس آدمی کا جو قرآن کو پشے پشت ڈال دیتا ہے، اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے قرآن کو، اور استدلال کرتا ہے تو اختل کا شعر پیش کرتا ہے. استدلال کرنے سے صحابہ تابعین اتباع التابعین جو سلف صالحین ہیں ان سے استدلال کرنا، شعر و شاعری سے الٹے سیدھے لوگوں کے باتوں سے استدلال نہیں کرنا. تو یہ عقیدے کی بہت اہم بات ہے. اور تھوڑا سا ترجمہ کچھ اشعار ہیں. 10 نمبر کا شعر ہے والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغیر کیف ينزل. اور مومن لوگ یقینی طور پر اپنے رب کا دیدار کریں گے، دیکھیں گے. اس بات کا ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ مومن لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے اپنے نظروں سے، اور رب تعالیٰ آسمان دنیا پر بغیر کیفیت کے نزول فرماتا ہے. ہر روز اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پہ آتا ہے نا، لیکن کیسے آتا ہم کو معلوم نہیں، بغیر کیفیت کے. وہی کہہ رہے ہیں یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ابھی یہ شرح کا وقت نہیں ہے. اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں. آگے 11 نمبر شعر میں ہے وَأُقِرُّ بِالْمِيزَانِ وَالْحَوْزِ الَّذِي أَرْجُو بِأَنِّي مِنْهُ رِيًّا أَنْهَلُ. کہتے ہیں کہ میزان اور اس حوض کوثر کا اقرار کرتا ہوں، اس حوض کوثر کا اقرار کرتا ہوں جہاں سے مجھے امید ہے کہ میں سیراب ہو کر پیوں گا. دیکھیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، اس میزان کا اور حوض کوثر کا میں اقرار کر رہا ہوں کہ میزان ہوگا وہاں، اور پلائیں گے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ مجھ کو میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے میں سیراب ہونے والے پینے والوں میں سے ہوں گا. معتزلہ نے اس کا انکار کر دیا، معتزلہ نے، جہمیہ نے انکار کیا ہے. تو یہ لوگ اس کی اہمیت اور فضیلت سے انشاءاللہ محروم رہیں گے. اس کے بارے میں بہت ساری آیات بھی ہیں، میزان کے بارے میں آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں. 12 نمبر کا شعر ہے وَقَدَ الصِّرَاطَ يُمَدُّ فَوْقَ جَهَنَّمٍ
فموحد ناج وآخر منحل. کہتے ہیں اسی طرح پل صراط پر بھی ایمان لاتے ہیں، پل صراط پر ایمان لاتے ہیں جو جہنم پر نصب کیا جائے گا، جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اس پل صراط پر بھی ایمان ہے. یہ عقیدے کی بات ہے، ان میں شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ کون نجات پا جائیں گے؟ فموحد ناج، توحید پرست کامیاب ہو جائے گا، گزر جائے گا، پار ہو جائے گا. سورہ اس میں سورہ مریم میں ہے 70 پر 1ویں آیت اور 70 پر 2ویں آیت میں یہ بات موجود ہے، یہ بات موجود ہے. وآخر منحل، اور دوسرے لوگ گر جائیں گے، دوسرے لوگ گر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، ہم ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کیے ہیں ان کو بچا لیں گے اس پل صراط پر، اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. یہ اللہ نے کہا ہے سورہ مریم میں. تو یہ بات ہے. اور آگے 13واں شعر ہے والنار یصلاها الشقی بحکمت وَكَذَا التَّقِيُّ إِلَى الْجِنَانِ سَيَدْخُلُ. کہتے ہیں کہ دوزخ یعنی جہنم میں بدبخت جائے گا، اور یہ اللہ کی حکمت کی بنیاد پر جائے گا. اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے جہنم بنایا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کیوں جہنم میں ڈال دیا، یہ اللہ جانتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، بدبخت دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. اسی طرح نیک بندہ، مومن بندہ جنت میں جائے گا. اس پر ایمان ہونا چاہیے، اس پر ایمان ہونا چاہیے، عقیدے کی بات ہے. ایسا نہیں کہ دنیا کے سارے لوگ مومن ہو گئے. ایسے لوگ آج کل کہتے ہیں نا، نہیں ایک وہی یونس گوہر کیا کہتا ہے، فلم انڈسٹری میں بھی بہت سارے مومن ہیں، بہت اچھے اچھے مومن ہیں. اس نے کہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جو ہندو لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اپنے دیوی دیوتاؤں کی، وہ تم لوگ مشرک کہتے ہو، شرک کا فتویٰ لگاتے ہو، کافر بولتے ہو. وہ کافر نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ اس کے اندر گھسا ہوا ہے. وحدت الوجود کا یہی خطرناک ڈینجر عقیدہ ہے. وحدت الوجود میں، وحدت الشہود میں یہی عقیدہ ہوتا ہے نا، ہر چیز کے اندر اللہ ہے. تو جو بھی جس چیز کی عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں. وہ بھی وہی کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اوپر والے کی عبادت کر رہے ہیں، ان کا سہارا لے کر رہے ہیں. یہی تو مشرکین مکہ کی غلطی تھی جس کی وجہ سے جنگیں ہوئی. تو یہ مسئلہ ہے. اور 14 نمبر کا شعر ہے وَلِكُلِّ حَيٍّ عَاقِلٍ فِي قَبْرِهِ عَمَلٌ يُقَارِنُهُ هُنَاكَ وَيُسْأَلُ. ہر انسان جس کے پاس عقل ہے، زندگی ملی، جس کو زندگی ملی، عقل ہے، قبر میں اس کا اعمال اس کا ساتھ ہوگا. قبر میں اس کا عمل، چاہے عمل دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو برا ہوگا یا تو اچھا ہوگا. برا ہے وہ بھی اس کی قبر میں ساتھ ہوگا، اس کی سزا ملے گی اس کو. اور اگر اچھا ہے تو اچھا بھی ساتھ ہوگا، تو اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ عقیدہ ہے میرا، یہ عقیدہ ہے میرا کہ اس کے بارے میں، اعمال کے بارے میں قبر میں سوالات ہوں گے. اور 15 نمبر میں اور 16 نمبر میں ہے هذا اعتقاد الشافعی ومالک وابی حنیفہ ثم احمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. کہتے ہیں یہی عقیدہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا، امام مالک کا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ تھا. اگر ان کے طریقے، ان کے عقیدے، جو یہ قرآن حدیث کے عقیدے ہیں، اگر ان کے عقیدے کی پیروی کرو گے تو توفیق پاؤ گے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے توفیق پاؤ گے. اگر ان سے ہٹ کر الگ راستہ اپناؤ گے عقیدے کے باب میں تو کبھی بھروسہ کے قابل نہیں رہو گے، کبھی بھروسہ کے قابل نہیں رہو گے. تو یاد رکھیے ان سب جو علماء کا نام لیا جاتا ہے، جو ہمارے صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، اور جو معروف اہل سنہ والجماعہ کے علماء ہیں، ان کا وہی عقیدہ تھا جو صحابہ کرام کا تھا. اور لوگ الگ الگ مسلک بنا لیے لیکن عقیدے میں نہیں مانتے. اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کے حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے میں نہیں ہے، مسلک میں ہے، فقہی مسائل میں ہے، فقہی مسائل میں. خود دیوبند سے ایک کتاب بھی
نکلی ہے نا خلیل احمد سہارنپوری نے یہ کہا ہے کہ ہم عقیدے میں ابو الحسن اور ماتریدی اور اشعری ہیں ہم عقیدے میں، یہ عقیدے میں، اور فقہی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، اور سلوک میں یعنی تصوف میں ہم قادری، چشتی، شہروردی، نقشبندی ہیں۔ یہ خلیل احمد سہارنپوری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ بہرحال یہ علامہ کا ترجمہ میں نے مختصر بول دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو فائدہ مند بنائے، آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عقیدہ سیکھنے کی توفیق دے، صحیح منہج پر چلنے کی توفیق دے، باطل افکار، نظریات، عقائد سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔